الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں علی راہ روحانی گائیڈنس چینل. آج ہم رمضان کی اہمیت، فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے. اللہ رب العزت نے جب کائنات کی تخلیق کی تو ماہ و سال کا تعین اسی وقت سے کر دیا تھا. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر یوں ملتا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. اللہ کے قانون میں جس دن سے اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اسلامی تقویم یا عربی سال کے مہینوں کے نام جو ہم تک پہنچے ہیں، ان کا استعمال اسلام سے پہلے ہی رائج تھا. یعنی عرب ان سے پہلے ہی واقف تھے. اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی مہینے کا نام لے کر قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ قدر میں یوں بیان ہوا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس رات اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. سراسر سلامتی ہے یہ رات، رہتی ہے طلوع فجر تک. تقدیر کے فیصلوں والی رات، دعا کی قبولیت والی رات، برکتوں والی رات، سراپا سلامتی والی رات، جس کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے. سورہ دخان میں اسی رات کے بارے میں یوں فرمایا گیا: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں، یقیناً ہم خبردار کر دینے والے ہیں. تو معلوم ہوا کہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، بخششوں اور ہدایت کا مہینہ ہے. اس مہینے کی ایک بابرکت رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جو ہے کہ وہ جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ جو ہے کہ وہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے سارے دروازے جو ہے کہ وہ کھول دیے جاتے ہیں. ان کا کوئی دروازہ بھی، جنت کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا.
اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے طالب قدم بڑھا کے آ، اے بدی و بدکاری کے شائق رک جا، آگے نہ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سے گناہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے جنت کے ایک دروازے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا، کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے لیے بھوک برداشت کرتے تھے، اللہ کے لیے پیاس برداشت کرتے تھے، پیاس اور بھوک کی تکالیف جو ہے کہ وہ اٹھایا کرتے تھے۔ اس پر وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، اس کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب یہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ جو ہے کہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ گویا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے ہی مخصوص ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت عامر بن مرۃ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان میں صیام قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ اس رمضان المبارک کی اتنی بڑی اہمیت ہے، روزوں کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روک رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں اس بندے کو رات کے قیام سونے سے روک رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارشیں قبول کی جائے گی، روزے کی بھی اور قرآن مجید کی بھی۔ رمضان میں روزہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کرنے اور تراویح میں قرآن کی تکمیل کرنے والوں کو دونوں سفارشیں انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں روزے کو اس کی حقیقی روح کے مطابق رکھنے اور ان تمام چیزوں سے بچائے رکھنا چاہیے جن کو اللہ رب العزت ناپسند فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔